صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من لا ولی مثلہ. انتہائی معزز ناظرین، السلام علیکم. معزز ناظرین، ایک بار پھر دیار مولائے کائنات ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو پروگرام فقہی مکالمہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام فقہی مکالمہ یہ وہ پروگرام ہے کہ جس میں فقہی مسائل کی بابت گفتگو کی جاتی ہے. تو وہیں گزشتہ نشست میں اس بات کو موضوع سخن قرار دے کر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کتب احادیث میں وضو کے متعلق کیا روایات وارد ہوئی ہیں، اور انہی روایات میں سے ایک روایت صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے کہ مولا نے فرمایا ان الوضوء حد من حدود اللہ لیعلم اللہ من یطیعہ ومن یعصیہ. مولا نے فرمایا کہ وضو اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے، اور اللہ نے اس وضو کو اس لیے قرار دیا تاکہ پروردگار یہ بات جان لے کہ اس کے بندوں میں سے کون سا عبد اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون سا عبد اس کی معصیت میں مبتلا ہوتا ہے. تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ خدا کی معصیت سے بچنے کے لیے ہم افعال وضو کو اس طرح سے بجا لائیں کہ جس طرح سے ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اور انہی ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے مولا میر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، رویہ عن ابن عباس انہ قال غسلتان و مسحتان. مولا نے فرمایا کہ وضو میں 4 چیزیں واجب ہیں، 2 غسول یعنی 2 چیزوں کا دھونا واجب ہے اور 2 مسح واجب ہیں. بس وضو ان 4 واجب چیزوں کا نام ہے. اور گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو بھی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے ختم ہوئی تھی کہ جس روایت میں مولا باقر علیہ السلام اپنے اصحاب کو پریکٹیکلی یہ تعلیم دے رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کس طریقے سے تھا. اور گزشتہ نشست میں اسی طریقے کو بیان کرتے ہوئے ہم نے یہ بات جانی تھی کہ وضو میں اپنے چہرے اور اپنے بازوؤں کو کس طرح سے دھونا ہے اور کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو وضو میں چہرے اور بازوؤں کو کس طرح سے دھونا ہے، اس چیز کو جاننے کے بعد مرحلہ اس بات کا آتا ہے کہ سر اور پاؤں کا مسح کس طرح سے کیا جائے، یعنی رسول خدا کس طرح سے مسح کیا کرتے تھے اور مسح کے دوران پیش آنے والے مسائل کا حل کیا ہے. تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر حوزہ علمیہ نجف اشرف کے قابل احترام استاد جناب مولانا تقی ہاشمی صاحب. تو قبل اس کے کہ آغاز صاحب کے ساتھ گفتگو کریں، 15 سیکنڈ میں ایک بات کہنا چاہوں گا. اپنے کسی بھی قسم کے فقہی سوال کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. السلام علیکم آصف. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ کی دعائیں انشاءاللہ. صاحب، گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اعضائے وضو میں چہرے اور بازوؤں کو کس طرح سے دھونا ہے. تو بات تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن مسح کی گفتگو کرنی تھی. لیکن مسح کی گفتگو کرنے سے پہلے، یعنی مسح کس طرح سے کرنا ہے، یہ بات کرنے سے پہلے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ چہرے کو من قصاص الشعر، پیشانی پر اگے بالوں کی ابتدا سے، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اگنے کی جگہ سے الی الذقن یعنی ٹھوڑی تک دھونا ہے. تو قبلہ سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چہرے کا دھونا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، یعنی پورے حصے تک پانی پہنچانا ہے. اگر ایک انسان کی داڑھی یعنی گہری ہے یا ابروؤں کے بال اس کے زیادہ ہیں، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم تک پانی کو پہنچائے، یا کوئی حکم شریعت میں آیا اس کے بارے میں؟ شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ جو سوال ہے کہ
چہرے کے اوپر جو انسان کی داڑھی ہوتی ہے اور آبرو ہیں چونکہ وہ گنے ہوتے ہیں، اس کے نیچے پانی پہنچانے میں تھوڑی دقت کرنی پڑے گی، خلال کرنا پڑے گا، تو کیا ضروری ہے کہ جلد تک پانی پہنچایا جائے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ یہ سوال خود اصحاب جو پیغمبر اسلام کے تھے یا ائمہ علیہم السلام کے تھے وہ ان سے پوچھا کرتے تھے، جیسا کہ میرے سامنے ایک روایت ہے کہ جس میں زرارہ جو ہے وہ امام علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے یہی سوال، اور زرارہ کہتا ہے امام علیہ السلام سے کہ قلت لہ ارأیت ما کان تحت الشعر، کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس جلد کے بارے میں کہ جو بالوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے، کیا اسے دھونا ہے یا نہیں دھونا؟ تو امام علیہ السلام نے ایک قاعدہ کلیہ کیا عطا فرمایا کہ قال کل ما احاط بہ الشعر، کہ ہر وہ جلد کا حصہ کہ جس کو بال اپنے نیچے چھپا لیں، فلیس للعباد، تو بندوں کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ان یغسلوہ، کہ وہ اس جلد کو دھوئیں، کہ جو بالوں کے نیچے چھپی ہوئی چیز اس کو وہ دھوئیں، ولا یبحث عنہ، یا اس کے بارے میں خلال کریں، اس کے بارے میں تحقیق کریں اور پانی پہنچانے کی کوشش کریں، ولیکن یجری علیہ الماء، بس جو بالوں کا ظاہری حصہ ہے اس کے اوپر پانی کو جاری کر دیں تو یہ کیا کافی ہے۔ اور اس وقت میرے سامنے مسئلہ نمبر 70 ہے منہاج الصالحین سے، کہ جس میں سید سیستانی اس قسم کی روایات اور دیگر تمام روایات کو جمع کر کے ایک جو ہے وہ بہترین نتیجہ دیتے ہیں اور قاعدہ کلیہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک روایت سے نتیجہ لینا ناممکن ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر قسم کی روایت کو بیان کریں پھر اس کے بارے میں جمع کریں، عام خاص کو الگ کریں، کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لہٰذا ہم شاہد مثال کے طور پہ ایک آدھی روایت کے اوپر اکتفا کریں گے اور اصل جو ہے وہ سید سیستانی کا جو فتویٰ ہوگا اس کو ہم بیان کریں گے۔ اس میں مسئلہ نمبر 7 میں سید سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بال چہرے کی حد سے باہر ہیں، یعنی فرض کریں داڑھی لمبی ہے اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو تھوڑی کی طرف ہے کنارے وہاں تک دھونا ہے، تو جو تھوڑی سے باہر آ رہے ہیں بال یقیناً اس کا دھونا تو واجب نہیں ہے، یعنی جو چہرے کی شرعی حد جو ہے اس سے جو باہر ہیں بال اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ جو چہرے کے اندر بال ہیں اس بالوں کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ بال بہت گھنے ہوں گے یا بہت گھنے بال نہیں ہوں گے، باریک بال ہوں گے۔ اگر تو وہ باریک بال ہیں تو وہ ظاہری بات ہے جلد کو نہیں چھپا رہے، تو وہاں پہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ان بالوں کا دھونا بھی واجب ہے اور جلد کا دھونا بھی واجب ہے۔ یہاں تک گھنے بالوں کا تعلق ہے کہ گھنے بال ہیں کہ جسے عربی میں الشعرات الغلیظہ کہتے ہیں، کہ یہ جو گھنے بال ہیں اس کی پھر 2 قسمیں کی ہیں، کہ یا تو انہوں نے جلد کو چھپایا ہوا ہے اپنے نیچے یا جلد کو نہیں چھپایا ہوا۔ اگر شعرات غلیظہ نے جلد کو نہیں چھپایا ہوا، جو کہ عام طور پہ ایک ممکنہ صورت نہیں ہے کیونکہ گھنے بال ہوں گے تو یقیناً جلد کے نیچے چھپ جائے گی، اگر فرض کریں کہ گھنے بال ہیں اور وہ اپنی جلد کو نیچے نہیں چھپا پا رہے، پھر تو ظاہری بات ہے ان بالوں کا دھونا بھی ضروری ہوگا اور جلد کا دھونا بھی ضروری ہوگا۔ اور اگر کیا ہے گھنے بال ہیں اور جلد کو چھپایا ہوا ہے تو وہاں پہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جلد تک پانی پہنچانے کے لیے اسے خلال کی ضرورت پڑے گی، خلال یعنی انگلیوں سے صحیح کر کے رگڑنا پڑے گا تب جا کے پانی پہنچے گا۔ اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ولا یبحث عنہ، کہ خلال نہ کریں، اس کے بارے میں تحقیق نہ کریں، بس ظاہری حصہ بالوں کا دھو لیں تو یہ کیا ہے کافی ہے۔ یعنی نتیجہ ہمارے سامنے کیا آیا کہ اگر گھنے بال ہیں اور جلد تک پانی پہنچانے میں خلال کرنا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے، انگلیوں کو رگڑنا پڑتا ہے، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ ہر بندے کی جو داڑھی ہے یا اس کے جو آبرو ہیں اس اعتبار سے مختلف صورت کیا پیش ہو سکتی ہے، لہذا ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے گا۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بال گھنے ہیں لیکن اس کے نیچے پانی پہنچانے کے لیے جلد تک خلال کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ایسے بال اٹھانے پڑیں گے، کہ جس کی منہاج میں جو سیستانی نے مثال دی ہے کہ اگر ایک بندے نے مونچھیں لمبی رکھی ہوئی ہیں اور مونچھیں یہاں سے چہرے تک اس کی آئی ہوئی ہیں اور وہ چہرے کے اوپر نہیں اگی ہوئی، یہ والا حصہ لمبا ہو گیا ہے، تو ظاہری بات ہے اب جو مونچھوں کے نیچے والا حصہ ہے اس کو دھونے کے لیے بس مونچھ کو تھوڑا سائڈ پہ کرنا پڑے گا اور کیا ہے وہ دھل جائے گی۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو وہاں پہ پھر جو مونچھوں کا حصہ ہے بالوں کا وہ بھی دھونا پڑے گا اور اس کے نیچے جلد بھی دھونا کیا ہے ضروری ہو جائے گا۔ تو بس یعنی ہم ایک قاعدہ کلیہ یوں آسان سمپل سا لے سکتے ہیں کہ اگر انسان کی داڑھی کے بال اور ابرو کے بال اتنے گھنے ہیں کہ اس کے نیچے پانی پہنچانے کے لیے آپ کو رگڑنا پڑے گا، خلال کرنا پڑے گا، تو پھر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا، بس ظاہر بالوں کو دھو لیا جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے کافی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ صاحب، یہاں تک تو بات یہ ختم ہوئی کہ چہرے اور بازوں کو کس طرح سے دھونا ہے، تو آپ سب سر کا مسح اس کو کس طرح سے کریں گے؟ کیا ضروری ہے کہ انسان پورے سر کا مسح کرے یا کوئی ایک خاص مقدار بیان کی گئی ہے؟ جی ابھی ہم جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں مسح کی بحث میں، تو ابھی جو بالوں کا مسئلہ ڈسکس کیا ہے اس میں ایک اور اضافہ کرتا چلوں کہ جو بازو کے اوپر بال ہوتے ہیں
تو اگر فرض کریں کہ ایسا کیس آ گیا کہ بازو کے اوپر بھی بال بہت زیادہ ہیں کسی مرد کے، تو ان سارے بالوں کو دھونا پڑے گا، کیونکہ صحیح ثانی کے مطابق یہ جو تفصیل ابھی ہم نے بیان کی گنے بالوں والی، اس کا تعلق فقط چہرے کے ساتھ ہے، لیکن اگر بازو کے اوپر اور ہاتھ کے اوپر کوئی گنے بال ہیں زیادہ کہ جس میں پانی پہنچانے کے لیے خلال بھی کرنا پڑے، رگڑنا بھی پڑے انگلیوں کو، تو وہاں پر پانی پہنچانا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں مسح کی طرف۔ تو جس طرح روایت آپ نے بیان کی کہ 2 مسح ہیں ہمارے وضو میں، ایک سر کا مسح ہے اور پاؤں کا مسح ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب اہل بیت کی طرف رجوع کریں اور ائمہ علیہم السلام کی روایات کی طرف جائیں، تو روایات میں ہمیں یہ بات واضح ملتی ہے کہ ہمارے ہاں پورے سر کا مسح نہیں ہے، پورے سر کا یعنی ایک دفعہ آپ ہاتھ رکھیں پورے سر کا کیا ہے آخر تک مسح کریں، ہمارے ہاں پورے سر کا مسح نہیں ہے، ہمارے ہاں سر کے فقط سامنے والے حصے کا مسح ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں میں چلے جائیں تو پورے پاؤں کا مسح نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے پاؤں کے جو ہے وہ ظاہری حصے کا کیا ہے فقط مسح ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اس کی حد بیان نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کی جو وضو کی مشہور آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک۔ تو جو بازو تھے اس کی حد قرآن مجید نے بیان فرما دی کہ کونیوں تک جو ہے وہ اس کی حد ہے۔ لیکن جب مسح کے بارے میں گفتگو ہوئی اور آیت کے الفاظ یوں وارد ہوئے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے سر کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سے کیا مراد ہے اس کی ابھی ہم کیا تشریح کریں گے، یعنی اوپری ہوئی جگہ مراد ہے یا جو پنڈلی اور پاؤں کا جوڑ ہے کعبین سے وہ مراد ہے۔ تو یعنی بنیادی طور پہ یہ سوال ہو گیا کہ سر کے بارے میں قرآن مجید نے حد بندی بیان نہیں فرمائی، تو اسی سے کچھ جو مذہب اہل بیت سے جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سر کا مسح کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ زرارہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، تو اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا، زرارہ کہتا ہے کہ قلت لأبی جعفر الا تخبرنی من این علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلین، کہ کیا آپ مجھے نہیں بتاتے کہ آپ نے کہاں سے یہ بات سمجھ لی قرآن کی آیت، کیونکہ اس کے سامنے بھی قرآن کی آیت تھی، اس میں لکھا ہوا تھا سر کا مسح کرنا ہے، امام کہہ رہے تھے بعض حصے کا مسح کرنا ہے۔ تو اب زرارہ امام سے یہ سوال کرتا ہے کہ من این علمت، کہ آپ نے کہاں سے یہ بات جانی اور سیکھی کہ سر کا جو مسح ہے وہ بعض حصے کا کرنا ہے، پاؤں کا حصہ بھی، پاؤں کا جو مسح ہے وہ بھی بعض حصے کا ہے، جبکہ جو چہرے وغیرہ کو پورا دھونا ہے۔ تو زرارہ کہتا ہے کہ فضاحک کا، تو امام علیہ السلام جو ہے وہ مسکرائے، اور پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال یا زرارہ قالہ رسول اللہ، کہ یہ جو میں نے تمہیں حد بیان کیا ہے کہ بعض سر کا مسح کرنا ہے، یہ وہی چیز ہے کہ جو رسول خدا نے ارشاد فرمائی ہے، اور ونزل بہ الکتاب، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہی بات آئی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ آیت پڑھنا شروع کی اور اسے سمجھانا شروع کیا، یعنی اسے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم نے قرآن کی آیت میں غور و فکر کر کے یہ چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ کون سا ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اس میں امام نے فرمایا کہ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ، کہ جب قرآن کہہ رہے اپنے چہرے کو دھو لو تو ہم نے یہاں سے سمجھ لیا کہ پورے چہرے کو دھونا ہے، کوئی حصہ بھی کیا خالی نہیں رہنا چاہیے۔ ثم قال، پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمِرَافِقِ، کہ اپنے بازو دھو لو مرافق تک، تو یہاں سے ہم نے کیا ہے جان لیا کہ اس کی جو حد ہے وہ کوہنی تک حد ہے، پورا بازو کیا نہیں دھونا۔ اور پھر کیا ہے قرآن مجید میں کیا ہے فغسلو کے بعد پھر کلام شروع ہوا ومسحو، مسح کے بارے میں کیا کلام شروع ہو گیا، ومسحو برؤوسکم، اب قرآن نے یہ کہا کہ ومسحو برؤوسکم، تو پھر ہم نے یہ جان لیا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ برؤوسکم، تو ہم نے یہ جان لیا کہ ان المسح ببعض الرأس لمکان البا، کہ قرآن مجید نے چونکہ رؤوس کے اوپر حرف جارہ با کو لگایا ہے، جبکہ جب چہرے کے دھونے کی بات آئی تو فغسلوا بوجوہکم نہیں کہا، لیکن جب مسح کی بات آئی تو کیا ارشاد ہوا قرآن مجید میں کہ ومسحوا برؤوسکم۔ تو جو لفظ با ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں، اور ایک معنی اس کا کیا ہے تبعیض کے لیے آتا ہے کہ بعض حصے کو کیا بیان کرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب اللہ نے کہا کہ برؤوسکم جب کہا تو ہم نے پہچان لیا کہ ان المسح ببعض الرأس لمکان البا، کیا مسح کس کے اوپر ہوگا، بعض سر کے حصے کے اوپر ہوگا، پورے کیا سر کا مسح نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پہ لفظ با حرف با آیا ہوا ہے۔ ثم وصل الرجلین بالرأس، پھر جو ہے وہ قرآن مجید نے جو ہے وہ جو سر کا مسح تھا اس سے پاؤں کے ساتھ کیا ہے آیت کو جوڑ دیا،
اور اسی کے اوپر عطف کیا اور کہا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہ اپنے پاؤں کا کیا ہے مسح کرو کعبین تک۔ یعنی آیت مجیدہ سے امام علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب سر اور پاؤں کے مسح کے الگ ذکر ہو رہا ہے آیت میں، اور چہرے اور جو بازوں کے دھونے کا الگ ذکر ہو رہا ہے، اور پھر حرف جارہ با لگا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر ارجل کا عطف ہو رہا ہے، تو یہ ایک ایسی بلاغت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ زرارہ کو امام سکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم لوگ یہ پہچان سکتے ہیں کہ مسح جو ہے وہ کس کا ہوگا، بعض حصے کا ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم فسر ذلک رسول اللہ للناس فضیعوہ، کہ یہی تفسیر کیا ہے رسول خدا نے لوگوں کو بھی بیان کی تھی، لوگوں کو بیان کیا تھا کہ پورے سر کا مسح نہیں کرنا ہوتا، آدھے سر کا تھوڑے حصے کا مسح کرنا ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے رسول خدا کی اس بات کو ضائع کر دیا۔ بس یہاں تک ہمارے سامنے کیا چیز سامنے آئی کہ سر اور جو پاؤں کا مسح ہے یہ پورے پاؤں کا بھی نہیں ہے اور پورے سر کا بھی نہیں ہے، اور قرآن مجید کی یہ جو تفسیر امام نے بیان فرمائی اس کے مطابق سر کے بعض حصے کا ہے۔ اب وہ بعض حصہ کون سا ہے، اس میں جو ہے وہ روایات میں ہمیں دو طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ ایک جو لفظ ہے اس میں کیا ہے مقدم الراس ہے، کہ جس میں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مسح الراس علی مقدم ہی، کہ سر کا مسح سر کے بالکل سامنے والے حصے پہ ہوگا۔ اور سید سیستانی منہاج میں لکھتے ہیں کہ یہ سر کا سامنے والا وہی حصہ ہے کہ جو پیشانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں اس کے لیے لفظ الناسیہ بھی استعمال ہوا ہے، اور الناسیہ کا لغت میں بھی بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی کیا ہے کہ بالکل وہ بالوں کا حصہ جو پیشانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ فقہا نے جو ہے وہ احتیاط واجب لگائی ہے کہ اگر آپ سر کا مسح کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل یہ جو سامنے والا حصہ ہوگا جو پیشانی کے ساتھ متصل ہوگا، اسی کے اوپر آپ کیا کریں گے، مسح کریں گے۔ اور پھر یہ جو مسح ہے اس میں امام علیہ السلام نے کوئی حد بندی بھی بیان نہیں فرمائی کہ مسح کرنا ہے جتنا بھی مسح ہو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ لا باس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ وضو کا مسح جو ہے وہ نیچے سے اوپر کریں یا اوپر سے نیچے کریں، بلکہ امام فرماتے تھے کہ اگر کسی نے عمامہ پہنا ہوا ہے جو کہ مستحب ہے پہننا، تو وہ کیا کرے، امام کہتے تھے کہ عمامہ اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس وہ عمامے کو اٹھائے اور یرفع العمامۃ بقدر ما یدخل اصبعہ، اتنا عمامہ اٹھائے کہ اس کی ایک انگلی کے اندر چلی جائے، یعنی عمامہ اٹھائے اور ایک انگلی اندر چلی جائے اور وہ کیا کر لے، اس کے اوپر مسح کر لے، تو یہی بات کیا ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسح کے اندر اوپر نیچے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، مسح کی کتنی مقدار ہے یہ بھی کوئی معین نہیں ہے، ایک انگلی سے بھی کیا ہے مسح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دیگر روایات کو ہم ساتھ رکھیں، اور آیت اللہ سیستانی نے جس طریقے سے ذکر بھی فرمایا ہے کہ اگر مستحب کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بہتر بھی ہے کہ مسح جو ہے وہ اس کی اگر آپ چوڑائی میں مقدار لیتے ہیں تو وہ 3 انگلیوں کے کیا ہو، برابر ہونی چاہیے، اور لمبائی میں اگر آپ مقدار لیتے ہیں تو وہ 1 انگلی کے کیا ہے، لمبائی میں کیا ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے۔ وگرنہ اگر کوئی اس طریقے سے پیچھے ہاتھ کر دیتا ہے امامے کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ ڈال کے، تو اس کا کیا ہے، مسح ہو جائے گا۔ اور یہی بات جو ہے وہ ہمیں خواتین کے بارے میں ملتی ہے کہ خواتین جو چادر پہنتی ہیں، مکھنا پہنتی ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ مکھنا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب اندر ہاتھ جو ہے وہ ڈالیں گی، 1 انگلی یا پورا ہاتھ ڈالیں گی، تو اس کا کیا ہے، مسح ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو اہم چیز ہے کہ سر کے مسح کے بارے میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ کیا ضروری ہے کہ سر کا مسح بالوں کی جو ہے وہ جڑوں پہ ہو یا جلد پہ ہو، یا بالوں کے اوپر کیا مسح ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں کچھ روایات بھی ہیں علماء کی اور فقہا کے اندر، اس میں کیا بحث بھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ سر کا مسح کرو، بعض سر کے حصے کا مسح کرو، تو سر سے کیا مراد ہے؟ تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے سر پہ مہندی لگائی، تو سر پہ مہندی لگائی کیا مطلب، یعنی پہلے ٹینڈ کرایا، ٹینڈ کرانے کے بعد جو ہے وہ اس کی جلد پہ مہندی لگائی؟ نہیں، اس نے بالوں پہ مہندی لگائی ہے، یعنی بالوں کے اوپر مہندی لگانے کو بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے سر پہ مہندی لگائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عربی زبان میں جو سر کا لفظ ہے، راس جو ہے، یہ بالوں کو بھی شامل ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے ذکر کیا اور بعض روایات میں بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سر کا مسح جو ہے وہ سر کی جلد کے اوپر کیا جائے، یعنی بالوں کو ہٹایا جائے، مانگ نکالی جائے اور جلد کے اوپر مسح ہو، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، تو بس بالوں کے اوپر بھی کیا ہو سکتا ہے، مسح ہو سکتا ہے۔ اور اس میں آیت اللہ سیستانی نے جو ہے وہ مسئلہ نمبر 88 میں یہ بیان فرمایا ہے کہ لیکن کہتے ہیں کہ اگر اتنے لمبے بال ہوں کہ جو اگر کنگھی کی جائے تو انسان کے چہرے کے اوپر آ جائیں، یعنی جو سر کی حد ہے، سامنے والا حصہ ہے، اس سے بال خارج ہو کے چہرے کے اوپر آ جائیں، اور وہ جو چہرے کی مقدار والے بال ہیں وہ انسان جمع کر کے یہاں پہ رکھے اور ان کے اوپر مسح کرے، تو یہ درست نہیں ہے۔
یعنی ضروری ہے کہ وہ بال جو ہے وہ چہرے کی حد سے خارج نہیں ہونے چاہیے. یعنی اگر وہ 1-2 انچ تک لمبے ہیں، 3 انچ تک لمبے ہیں، فقط پیشانی تک آ رہے ہیں تو اس میں مشکل نہیں ہے. بس وہ انسان کے اگر اس طریقے سے کنگھی کی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر مسح کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسح جو ہے وہ سر کے اوپر ہی کہلائے گا. یعنی ہم بات کو سمیٹ لیں اور یہ ہم نتیجہ نکالیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سر کی مانگ نکال کر جلد کے اوپر یا بالوں کی جڑوں پہ کیا ہے مسح کیا جائے. اگر بال بہت زیادہ لمبے ہیں کہ جو کنگھی کرنے سے چہرے کے اوپر آ رہے ہیں تو وہ حصہ بالوں کا جو چہرے کے اوپر آ رہا ہے، اگر اسی حصے کو آپ پیشانی کے اوپر رکھتے ہیں یا سر کے سامنے والے حصے پہ رکھ کے اس حصے پہ مسح کریں گے تو یہ سر پہ مسح نہیں کہلائے گا. لیکن اگر کیا ہے آپ اسی بال کے حصے پہ مسح کر رہے ہیں کہ جو اسی جسے کہتے ہیں سر کا سامنے والا حصہ، مقدم اور راس والا حصہ ہے، تو اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ چیز کیا روایات میں اور دیگر کیا ہے فتاوی میں کیا ہے اس کی اجازت موجود ہے. ماشاءاللہ، سب بہت خوب، سب بہت شکریہ. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی کہ جس میں ہم نے جانا کہ چہرے اور بازوؤں کو ہاتھوں سمیت دھونے کے بعد سر کا مسح کس طرح سے کیا جائے. اور جیسا کہ آغا صاحب نے بیان کیا کہ روایات معصومین علیہم السلام میں یہ وارد ہوا ہے کہ پورے سر کا مسح نہیں ہے بلکہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنا واجب اور لازم ہے. اور یہ مسح چاہے 1 انگلی سے انسان کرے یا 3 انگلیوں سے کرے، مطلب 3 سے کرے گا تو مستحب ہے. اور اگر اوپر سے نیچے کرے تو بھی ٹھیک ہے، نیچے سے اوپر کرے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی مہم بات یہ ہے کہ یہ بات صادق آ جائے کہ اس انسان نے سر کا مسح کر لیا ہے. اور جیسا کہ آخر میں آغا صاحب نے یہ بات بتائی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کر کے جلد پر ہی مسح کریں، بلکہ اگر انسان کے نارمل بال ہیں تو وہ اپنے بالوں پر بھی مسح کر سکتا ہے. لیکن ایک سوال یہ رہ گیا کہ اپنے پاؤں کا مسح کس طرح سے کیا جائے، اور کیا اس مسح کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے وضو والے پانی سے، یعنی جو اس کے ہاتھ پر رطوبت وضو والے پانی کی باقی ہوتی ہے اسی سے مسح کیا جائے، یا انسان برتن سے ایک الگ پانی لے کر مسح کر سکتا ہے. تو اس سوال کو رکھتے ہیں اگلی نشست کے لیے. رہیے ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناصر.